الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل احترام حضرات علماء کرام، معزز دینی بھائیوں، بزرگوں، آج کی یہ مبارک مجلس اس شہر کے اکابر علماء کرام کی سرپرستی اور نگرانی میں منعقد ہو رہی ہے۔ حضرت مولانا سعید صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا مفتی جلال الدین صاحب دامت برکاتہم کی نگرانی اور سرپرستی میں اور مولانا ہدایت علی قاسمی صاحب کی سرکردگی میں یہ مبارک مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ ابھی آپ حضرات نے مفتی جلال الدین صاحب دامت برکاتہم سے بہت ضروری اور انتہائی اہم خطاب سماعت آپ نے فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ان اکابر علماء کرام کا سایہ ہم پر تادیر قائم رکھے، ان کی عمر اور ان کے اقبال میں اللہ تعالی درازی عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان حضرات سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے معزز بھائیوں، بزرگوں، رمضان کا مبارک مہینہ ان قریب آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک زندگی میں ایک اور مرتبہ اور بار بار ہمیں رمضان کی سعادتیں نصیب فرمائیں۔ بہت سے لوگ گزشتہ سال رمضان المبارک میں ہمارے درمیان تھے، لیکن امسال وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ گزشتہ رمضان وبا کی وجہ سے افراتفری میں گزر گیا۔ بہت ساری اجتماعی عبادتیں ویسے نہیں ہو سکیں جیسے ہونی چاہیے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے اس سال اپنے کرم سے وبا کی تیزی کو کم فرمایا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس مرتبہ کا رمضان
ویسے گزرے گا جیسے عام طور پر رمضان آتا ہے۔ معزز بھائیوں بزرگوں، رمضان المبارک سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو رمضان کے بارے میں متوجہ فرماتے تھے تاکہ صحابہ کرام آگاہ ہو جائیں، چوکنا ہو جائیں اور رمضان کے آغاز سے پہلے اس کی تیاری کر لیں اور رمضان کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانیں۔ رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا، متوجہ کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث شریف ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمارے درمیان خطبہ دیا، یعنی بیان فرمایا، اور بیان کرتے ہوئے آپ نے یوں فرمایا: اے لوگو، یا ایھا الناس، قد اضلکم شہر عظیم، شہر مبارک، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیالیہ تطوعا۔ اے لوگو، بہت جلد تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے، ایک بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے، ایسا بابرکت مہینہ کہ اس کی ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اور جس کے روزوں کو اللہ نے فرض فرمایا اور جس کے قیام کو، قیام لیل کو اللہ نے نفل فرمایا، سنت فرمایا۔ یہ پوری لمبی حدیث ہے۔ اس حدیث میں شعبان کی آخری تاریخ کو آپ نے صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ خطبہ دیا۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان شروع ہونے سے قبل رمضان کے بارے میں لوگوں کو متوجہ کرنا اور رمضان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ اور چوکنا کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ رہا ہے۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، رمضان سے متعلق بہت سی باتیں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہزارہا ہزار فرشتوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور ان ہزاروں فرشتوں میں 4 فرشتوں کو سب پر فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام، یہ 4 فرشتے، سارے فرشتوں پر یہ 4 فرشتے فضیلت رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا، سب اللہ کے برگزیدہ بندے اور مقدس ہستیاں تھیں، لیکن ان 1,24,000 انبیاء کرام میں چند انبیاء کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں فرمایا: تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، رسولوں کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ 1,24,000 انبیاء کرام میں بعض انبیاء کو اللہ نے اولو العزم نبی بنایا، اور ان اولو العزم پیغمبروں کو دیگر پیغمبروں پر فضیلت عطا فرمائی۔
اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت فرمائی، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اولو العزم پیغمبروں کو دیگر پیغمبروں پر فضیلت عطا فرمائی۔ پھر ان اولو العزم پیغمبروں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ آپ کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا، سارے نبیوں کا سردار بنایا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کے مقابلے میں بہت ساری خصوصیات اور خوبیاں اللہ نے عطا فرمائیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی کتابیں نازل فرمائیں اور بہت سارے صحیفے اللہ نے نازل فرمائے، لیکن ان آسمانی کتابوں میں اللہ نے قرآن مجید کو سب پر فضیلت عطا فرمائی۔ توریت، انجیل، زبور اور دیگر صحیفے، ان سارے صحیفوں پر اور آسمانی کتابوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے 7 دن اللہ نے بنائے، اور ان 7 دنوں میں جمعے کے دن کو سب پر فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کی تمام راتوں میں شب قدر کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ تو جس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں رمضان المبارک کو دیگر مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ بات ہم میں سے ہر آدمی اچھی طرح جانتا ہے۔ رمضان فضیلت والا مہینہ ہے، رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمانے کے لیے اسی ماہ رمضان کا انتخاب فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور رمضان المبارک کی عظمتوں کا کیا کہنا کہ جس کی آمد پر جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہم میں کا ہر مسلمان اتنی بات اچھی طرح جانتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ دیگر سارے مہینوں پر فضیلت رکھتا ہے۔ ہم لوگ بار بار حضرات علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ دیگر مہینوں پر کیوں فضیلت رکھتا ہے؟ اس کی مختلف وجہیں ہو سکتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، ساری کی ساری آسمانی کتابیں اسی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئیں۔ تو رمضان المبارک کی فضیلت کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید اور دیگر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں۔ رمضان المبارک کی فضیلت کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس مہینے کے روزے اللہ نے فرض فرمائے۔ رمضان المبارک کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسی مہینے میں لیلۃ القدر جیسی مقدس رات پائی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا آخری عشرہ، اس کے آخری عشرے میں اعتکاف جیسی عبادت انجام دی جاتی ہے کہ جہاں بندہ ساری چیزوں سے کٹ کٹا کر سب سے بالکل الگ ہو کر اللہ کے دربار میں آ کر پڑا رہتا ہے۔ اعتکاف جیسی عبادت اس کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ رمضان کی فضیلت اس لیے بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک اس مہینے کی دعائیں قبول فرماتا ہے،
اور یہ مبارک مہینہ اس لیے بھی فضیلت والا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر عبادتوں اور نیکیوں کے اور اعمال کی نیکیاں دیگر مہینوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑھا کر دی جاتی ہیں۔ جیسے حدیث میں فرمایا گیا کہ جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے، ایک نفل ادا کرتا ہے، تو اس کو فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور جو ایک فرض ادا کرتا ہے اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ سارے اسباب اور وجہیں ہو سکتی ہیں رمضان کی فضیلت کی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری وجہیں اپنی جگہ درست ہیں اور رمضان کی فضیلت کو ظاہر کرتی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں بزرگوں، اگر غور سے دیکھا جائے تو رمضان المبارک کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ دراصل ایک مومن بندے کے اندر ان صفات کے پیدا کیے جانے کا مہینہ ہے جن صفات کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ شعبان بلکہ رجب سے ہی اہتمام ہوتا تھا، رجب کا چاند دیکھ کر دعا فرماتے اور اپنے اشتیاق کا اظہار فرماتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے کے لیے 2 ماہ قبل جس کا انتظار فرماتے تھے، اور جس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے امت کو، صحابہ کو متوجہ فرماتے تھے، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہونے والا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے، کمر کس لیا کرتے تھے۔ تو میرے معزز بھائیوں بزرگوں، اتنی زیادہ اہمیت رکھنے والا یہ مہینہ اس وجہ سے بھی ہے، اس کی فضیلت اتنی زیادہ اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ مہینہ ایمان والوں کے اندر وہ صفات پیدا کرتا ہے جو صفات اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حضرت انسان کی قدر و قیمت صفات کی بنیاد پر ہے، یہ تو ہم میں کا ہر آدمی جانتا ہے۔ مومن کافر یہ دونوں گوشت پوست کے اعتبار سے، گوشت اور ہڈی کا مجموعہ ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ مومن کا جسم بھی اسی گوشت پوست سے بنا ہے جس سے کافر کا جسم بنا ہے۔ جو خون کافر کی رگوں میں دوڑتا ہے وہی خون مومن کی رگوں میں بھی دوڑتا ہے۔ جس طرح کافر کو 2 ہاتھ 2 پیر ہیں، مومن کو 2 ہاتھ 2 پیر ہیں، اسی طرح کافر کو بھی 2 ہاتھ 2 پیر ہیں۔ یہ ہمارا جو ہے 5 فٹ یا اس سے قریب کا جو ڈھانچہ ہے، جسم کا یہ جو ڈھانچہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس ڈھانچے کے اعتبار سے بندوں کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہ ڈھانچہ تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور جس کو جیسا عطا کرنا ہو ویسا عطا کرتے ہیں۔ کسی کو گورا بنا دیا، کسی کو کالا بنا دیا، کسی کو لمبا بنا دیا، کسی کو پست قد بنا دیا، اور کسی کو خوبصورت بنا دیا، کسی کو کم خوبصورت بنا دیا۔ اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں۔ انسان نہ اپنے اختیار سے نہ اپنا قد بڑھا سکتا ہے، نہ اپنا رنگ تبدیل کر سکتا ہے، نہ اپنے ناک نقشے کا جو ہے حلیہ بدل سکتا ہے۔ یہ انسان کے اختیار کی چیز نہیں ہے۔ تو جو چیز حضرت انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی وجہ سے انسان کی عظمت اور قدر و قیمت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی کوئی بندہ گورا خوبصورت ہے، اللہ کے یہاں وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔
اور کوئی بندہ کالا کلوٹا ہے اللہ کے یہاں اس کی اہمیت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں انسان کی جو اہمیت ہے میرے بھائیوں بزرگوں، وہ اندرونی صفات کے اعتبار سے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نہایت کالے کلوٹے تھے، حبشہ کے رہنے والے، نہایت کالے کلوٹے، دیکھنے میں انتہائی بدصورت تھے، مگر خدا و رسول کے یہاں ان کا مقام اتنا اونچا تھا کہ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا مشاہدہ کرتے ہوئے جنت میں اپنے آگے آگے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آہٹ کو آپ نے سنا، اور معراج سے واپسی پر حضرت بلال سے پوچھا بھی کہ بلال تمہارا وہ کون سا عمل ہے کہ میں نے معراج میں جنت کے مشاہدے کے دوران میرے سے آگے آگے میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے سنی؟ تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ایسا کوئی قابل ذکر میرا عمل نہیں ہے، البتہ ایک بات یہ ہے، میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں۔ فرمایا بلال یہی چیز ہے، اسے لازم پکڑو۔ کالے کلوٹے بلال ظاہری جسمانی اعتبار سے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیدنا کہتے تھے، ہمارے سردار، کسے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ دیہات کے رہنے والے ایک صحابی تھے، ان کا نام ظاہر تھا، ظاہر۔ حضرات علماء کرام کو اچھی طرح معلوم ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن ترمذی میں ان کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ ظاہر نامی ایک صحابی، کالے کلوٹے اور بد شکل تھے، معمولی کاروبار کرنے والے، دیہات کی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی تھیں وہ مدینہ منورہ لاتے تھے اور مدینے کی مارکیٹ میں بیٹھ کر اسے فروخت کرتے تھے، اور دیہات کی چھوٹی موٹی چیزیں بڑے خلوص کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینے کی چیزیں ہدیے میں عطا فرماتے تھے۔ یہ کالے کلوٹے صحابی حسب معمول ایک مرتبہ دیہات سے اپنا سامان لا کر مدینے کے بازار میں بیٹھ کر اپنا سامان جوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے فروخت کے لیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کبھی کبھی بے تکلفی فرماتے تھے، کبھی کبھی جو ہے مزاح فرماتے تھے، اور ایسا کرنا اس لیے بھی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر جو رعب اور جلال تھا، اس کی وجہ سے بہت سارے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، تو اس کے لیے کبھی کبھی آپ صحابہ کرام کے ساتھ بے تکلفی فرماتے تھے۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں، آج کے دور میں کسی کو اگر تھوڑی سی دولت مل جائے، وہ عام لوگوں سے ملنا بھی پسند نہیں کرے گا، اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کا میل جول، اس کا سرکل بالکل عام لوگوں سے الگ ہوتا ہے۔ لیکن سرکار مدینہ، سارے نبیوں کے سردار، جن کے لیے اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان کا حال یہ تھا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ذرہ برابر تکلف کا معاملہ نہیں فرماتے تھے۔ یہ حضرت ظاہر دیہات سے اپنا سامان لا کر بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے پیچھے سے آئے، اور پیچھے سے آ کر اس طور پر کہ انہیں پتہ نہ چلے، زور سے ان کی آنکھوں پر اس طرح سے ہاتھ رکھا، جیسے عام طور پر بے تکلفی میں اپنے دوست و احباب کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ زور سے پکڑا۔ ابتدا میں انہیں پتہ نہیں چلا
کہ یہ پکڑنے والا بندہ کون ہے، وہ پکارتے رہے کہ چھوڑ دو چھوڑ دو، وہ پکارتے رہے، لیکن زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ حضرت ظاہر کو پتہ چل گیا کہ یہ پکڑ پیچھے جو ہاتھوں سے جو میری آنکھوں کو جنہوں نے بند کر لیا ہے، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ جو ہی حضرت ظاہر کو پتہ چلا، اب وہ اپنی پیٹھ اور اپنا جسم اور زیادہ اندر کی طرف دبانے لگے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ان کے جسم سے زیادہ مس ہو جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی کا جسم ان کے جسم سے مس ہو جائے اور پیچھے کی طرف ہونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ اب انہیں معلوم ہو چکا ہے، اب انہیں معلوم ہو چکا ہے، مگر آپ نے ابھی ہاتھ ہٹایا نہیں۔ جب پتہ چلا کہ انہیں معلوم ہو چکا ہے تو اسی طرح ہاتھ پکڑ کر آپ زور سے اعلان کرنے لگے، من یشتری ھذا العبد، بھائی اس غلام کو کون خریدے گا، اس غلام کو کون خریدے گا، اعلان فرمانے لگے۔ تو حضرت ظاہر فرمانے لگے، اللہ کے نبی اگر آپ مجھے فروخت کرو گے تو آپ گھاٹے میں پڑیں گے، کوئی زیادہ قیمت آنے والی نہیں ہے میری، میں کالا کلوٹا انسان، ظاہری شکل و شباہت کچھ نہیں ہے، رنگ کالا ہے، چہرہ جو ہے بھدا ہے، کوئی میرے اندر خوبی نہیں ہے، آپ اگر مجھے فروخت کرو گے تو کچھ زیادہ آپ کو پیسے ملنے والے نہیں۔ جب انہوں نے یہ بات فرمائی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ظاہر تم اللہ کی نگاہ میں بہت قیمتی ہو، تم اللہ کی نگاہ میں بہت قیمتی ہو، لوگوں کی نگاہ میں بھلے تم جو ہے معمولی سمجھے جاتے ہوں گے، لیکن اللہ کی نگاہ میں تم بہت قیمتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تم اللہ کی نگاہ میں بہت قیمتی ہو، یہ فرمانا ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے نہیں تھا، اس لیے کہ ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے وہ بہت معمولی تھی۔ آپ کا یہ فرمانا دراصل باطنی صفات، اندرونی صفات کے اعتبار سے تھا، اندرونی صفات کے اعتبار سے تھا کہ ظاہر تم اللہ کی نگاہ میں بہت قیمتی ہو۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کی قدر و قیمت صفات کی بنیاد پر ہے، انسان کی قدر و قیمت بھی صفات کی بنیاد پر ہے، اور انسان کی ناقدری اور انسان کی پستی بھی صفات ہی کی بنیاد پر ہے۔ کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ اور محبوب ہیں، اور کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسندیدہ اور مبغوض ہیں۔ ہم لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ میں سے جو لوگ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان لوگوں نے دیکھا ہوگا قرآن میں جگہ جگہ ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ یحب المتطہرین، ان اللہ یحب المحسنین، واللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب المقسطین۔ ایسی آیتیں جگہ جگہ آپ نے پڑھی ہوگی۔ کیا مطلب ہے؟ ان آیتوں میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفات کا ذکر فرما رہے ہیں جو صفات اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں جو ہے تقوی والوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں میں نیکوکاروں سے محبت کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں فرما رہے ہیں کہ میں جو ہے میں بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں پاکی اور طہارت کا اہتمام کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ اس قسم کی آیتیں بار بار نگاہوں سے گزرتی رہتی ہیں۔ قرآن میں ایک طرف یہ آیتیں ہیں، دوسری طرف قرآن مجید میں آپ کو ملے گا واللہ لا یحب الظالمین،
اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. واللہ لا یحب الفاسقین، اللہ تبارک و تعالیٰ فاسقوں کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا یحب الکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا. یہ نہیں پسند کرنے کی چیزیں آپ کو جگہ جگہ ملیں. تو اب آپ غور فرمائیے، ان دونوں قسم کی آیتوں کو جب آپ جوڑیں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ کچھ صفات ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اور کچھ صفات ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ظلم کو ناپسند فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ناانصافی کو ناپسند فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کفر اور شرک کی صفت کو ناپسند فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فسق کو ناپسند فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خیانت کو ناپسند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جھوٹ کو ناپسند فرماتے ہیں. بہت ساری صفات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں بہت ساری صفات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ تقوی کو پسند فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صدق کو، سچائی کو پسند فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو پسند فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ طہارت اور پاکی کو پسند فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کو اور لوگوں کے ساتھ جو ہے لوگوں کا حق ادا کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ تواضع کو پسند فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کو پسند فرماتے ہیں. تو میرے معزز بھائیوں بزرگوں، پتہ یہ چلا کہ کچھ صفات وہ ہیں جن کو اللہ پسند فرماتے ہیں، اور کچھ صفات وہ ہیں جن کو اللہ پسند نہیں فرماتے ہیں، اور اس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرما دیا ہے. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار فرمایا ہے. تو اب حضرت انسان کی قدر و قیمت اللہ کے یہاں کس پر ہے؟ حضرت انسان کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بات پر ہے کہ جن صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، وہ صفات جس بندے میں جتنی زیادہ ہوں گی، وہ بندہ اللہ کے یہاں اتنا زیادہ قدر و قیمت رکھنے والا ہو. جو صفات اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں، ویسی صفات جس بندے میں جتنی زیادہ ہوں گی، وہ بندہ اللہ کا اتنا محبوب ہوگا، وہ بندہ اللہ کا اتنا مقرب ہوگا، اور وہ بندہ اللہ کے یہاں اتنی زیادہ قدر و قیمت رکھنے والا ہوگا. اور پھر جس بندے کے اندر جتنی زیادہ وہ صفات ہوں گی جن کو اللہ ناپسند کرتے ہیں، وہ بندہ اللہ سے اتنا جو ہے اللہ کے یہاں اتنا ناپسند ہوگا، اللہ سے اتنا دور ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اتنے زیادہ ناراض ہوں گے. تو اب ہم میں کا ہر آدمی جو ہے اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ میں اللہ کے یہاں کتنا پسندیدہ ہوں، کتنا میں اللہ کے یہاں محبوب ہوں، اور اللہ کے یہاں کتنا میں جو ہے میری قدر و قیمت ہے اور کتنی میری قدر و قیمت نہیں ہے. ہر آدمی جو ہے اس کسوٹی پر جانچ سکتا ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں، جب سارا دار و مدار صفات پر ہے تو حضرت انسان کو میرے بھائیوں کیا کرنا ہے؟ حضرت انسان کو اپنے اندر ان صفات کو لانے کی محنت کرنا ہے جو صفات اللہ کو پسندیدہ ہیں. اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو 60 سال 70 سال کی جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی میں ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی ہمیں محنت کرنی ہے وہ اس بات کی محنت کرنی ہے کہ اللہ کو پسندیدہ جو صفات ہیں وہ میرے اندر زیادہ سے زیادہ آ جائے، اور اللہ کو ناپسند جو صفات ہیں میں جو ہے ان صفات سے پاک رہوں، ان صفات سے میں دور رہوں. اور اگر وہ صفات میرے اندر ہیں تو محنت کر کے، مجاہدہ کر کے میں جو ہے میں اپنے اندر سے ان صفات کو زائل کروں، اپنے دل کو ان بری صفات سے پاک کروں. میرے بھائیوں، کرنے کا اصل کام یہ ہے، کرنے کا اصل کام یہ ہے. صحابہ کرام خدا کے مقرب ہوئے، اتنے مقرب ہوئے کہ اللہ پاک نے اپنے کلام میں اعلان کر دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے. اتنا بڑا اعلان اور اس قدر اپنی خوشنودی کا اظہار میرے بھائیوں یوں ہی نہیں ہوا.
وہ جو ہوا نا، اللہ کی پسندیدہ صفات ان کے اندر زیادہ تھی، اور اللہ کو جو صفات ناپسند ہیں وہ ان سے بچے ہوئے تھے، وہ ان سے بچے ہوئے تھے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میزان عمل، ترازو جو قائم کریں گے، ترازو میں اعمال کو جو تولا جائے گا میرے بھائیوں بزرگوں، وہ یہی تولا جائے گا، اچھی صفات ایک پلڑے میں، بری صفات ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی۔ جس کی اچھی صفات کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے میرے معزز بھائیوں، یہ جو اصلاحی مجلسوں کا سلسلہ ہے یا ہمارے بزرگوں کے یہاں خانقاہوں کا جو نظام ہے، وہ اصل میں آدمی کے اندر اچھی صفات پیدا کرنے کی محنت ہے، اور بری صفات سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی محنت ہے۔ اچھی صفات آدمی میں یوں ہی نہیں آ جاتی، اور بری صفات آدمی کے اندر سے یوں ہی نہیں نکلتی، محنت کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، اور اسی محنت کا نام تصوف ہے، اور اسی محنت کا نام احسان ہے، اور اسی محنت کا نام تزکیہ ہے، اور اسی محنت کے کرنے والے جو اللہ والے ہیں ان کو جو ہے نا اہل اللہ کہا جاتا ہے، ان کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، ان کو اصحاب دل کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اب یہ کام یعنی اپنے اندر اللہ کو پسندیدہ صفات اپنے اندر لانا، اور خدا کو ناپسند صفات اپنے اندر سے نکالنا، میرے بھائیوں یہی تصوف کا خلاصہ ہے۔ اور یہ کام سب سے زیادہ آسان کب ہوتا ہے؟ رمضان کے مبارک مہینے۔ یہ کام سب سے زیادہ آسان، یعنی اچھی صفات اپنے اندر لانا اور بری صفات اپنے اندر سے نکالنا، یہ کام سال کے 12 مہینوں میں میرے بھائیوں بزرگوں زیادہ آسان اور سہل جو ہوتا ہے وہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ اس لیے رمضان کی اہمیت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، شروع میں نے عرض کیا کہ رمضان دراصل اپنے اندر خدا کو مطلوب اور پسندیدہ صفات پیدا کرنے کا مہینہ ہے، اور خدا کو نامطلوب اور ناپسندیدہ صفات اپنے اندر سے نکال پھینکنے کا مہینہ ہے۔ یہ کیا ہے اصل میں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سالانہ تربیتی نظام ہے۔ یہ جیسے ہوتا ہے نا، الگ الگ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے لیے تربیتی کیمپ رکھے جاتے ہیں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے تربیتی کیمپ ہوتا ہے، مختلف جو ہے آفیسروں کے لیے تربیتی کیمپ ہوتا ہے، الگ الگ شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کے لیے الگ الگ، کہیں جو ہے نا 40 روزہ تربیتی کیمپ ہے، اور کہیں جو ہے 10 روزہ تربیتی کیمپ ہے۔ یہ جو تربیتی کیمپ ہوتے ہیں میرے بھائیوں، اسی طرح سے رمضان کا مبارک مہینہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے سالانہ تربیتی کورس ہے۔ یہ سالانہ تربیتی نظام ہے۔ کیا تربیتی نظام ہے؟ اپنے اندر اچھی صفات لانے کی تربیت، اور اپنے اندر سے بری صفات نکالنے کی تربیت۔ اگر آپ رمضان کا پورا نظام اگر غور کرو گے، صرف جو ہے یعنی روزہ رکھنا ہی صرف نہیں ہے، رمضان کا پورا نظام العمل اگر آپ جانو گے کہ پورا رمضان جس طرح سے گزارنے کے لیے کہا گیا ہے اس کو سامنے رکھو گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ خدا تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے۔ حضرت انسان کی ایک خصوصیت کیا ہے؟ جس رب نے انسان کو پیدا کیا اسی رب نے انسان کی فطرت میں ایک بات رکھی ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ وہ ہے بھول، فراموشی، بھول جانا۔ انسان کے اندر اللہ نے بھول والی صفت فطرت میں رکھی۔ اچھی سی اچھی اور ضروری سی ضروری بات بھی آدمی وقت گزرنے کے ساتھ بھول جاتا ہے نا بھائی؟ اور یہ بھول جانا بھی اللہ کی طرف سے مہربانی ہے انسانوں کے لیے۔ اگر یہ بھول والی صفت نہ ہوتی تو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا۔ مثال کے طور پر ہم میں سے کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا اچانک، اب آپ اندازہ لگائیے جس دن باپ کا انتقال ہوا اس دن آدمی پر کیا گزرتا ہے اور اس پر کیسا صدمہ اس پر طاری ہوتا ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن دوسرا دن آتے ہی
پہلے دن والی کیفیت نہیں رہتی، کمی ہو جاتی، پھر تیسرے دن میں اور کمی ہوتی نہیں ہوتی۔ یہ کمی کیسے ہو رہی ہے؟ اسی بھول کی وجہ سے جو اللہ نے رکھا ہے۔ اگر ہر چیز کو ہم یاد رکھنے لگیں ہمیشہ کے لیے تو پھر یہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ کوئی حادثہ زندگی میں ہو گیا سمجھو تو اس کے بعد ہمارے لیے جو ہے نا جینا مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ نے حضرت انسان کی فطرت میں نسیان کو رکھا ہے، بھول کو بھی اللہ نے ایک نعمت بنایا ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں بزرگوں، ہر انسان کی زندگی میں حادثات آتے ہیں، بہت عزیز سے عزیز لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، جوان بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے، کبھی آدمی کی زندگی میں جوان بیوی دنیا سے چلے جاتی ہے، اور کبھی آدمی کی زندگی میں اس کے ماں باپ جو ہے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کتنا کربناک حادثہ ہوتا ہے، مگر اتنا بڑا حادثہ، جس دن حادثہ ہوا آدمی کے صدمے کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن دوسرے دن اس صدمے میں کمی ہوتی ہے، تیسرے دن اور کمی ہوتی ہے، چوتھے دن اور کمی ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اسی بھول کے نتیجے میں ہے۔ مگر یہ بھول کی جو صفت ہے نا، اس کی وجہ سے آدمی کبھی کبھی ضروری چیزوں کو بھی بھول جاتا ہے، اہم باتوں کو بھی بھول جاتا ہے، ضروری چیزوں سے بھی ذہن ہٹ جاتا ہے، اور غفلت جو ہے طاری ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج اللہ نے کیا رکھا؟ ایک علاج تو یہ رکھا کہ بھائی بار بار یاد دہانی کرانے کے لیے کہا گیا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ مومنوں کو یاد دہانی کراتے رہیے۔ بھول ہے نا پہلے سے، تو یاد دہانی کرانے سے، اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی بار بار دین کی باتیں سنتے رہنا۔ ایسا نہیں ہے کہ مہینے میں ایک مرتبہ نہیں، ہر ہفتہ دین کی بات سنتے رہنا۔ آپ غور کیجئے، جس دن آپ نے دین کی بات سنی دل کی کیفیت کا عجیب عالم ہوتا ہے، پھر 2-3 دن گزرے تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو اس کا ایک علاج وقتی طور پر اللہ نے یہ رکھا کہ تذکیر کا نظام اللہ نے بنایا، اور علماء کو حکم ہے کہ وہ تذکیر کرتے رہیں، قرآن پاک کے ذریعے سے تذکیر کرنا، احادیث نبویہ کے ذریعے سے تذکیر کرنا، اور اسی طرح سے اہل اللہ کے واقعات کے ذریعے، صحابہ تابعین تبع تابعین کے واقعات کے ذریعے تذکیر کرنا۔ یہ علماء کو حکم ہے۔ یہ تو وقتی علاج ہوا، لیکن اس کا پائیدار علاج کیا ہے؟ آدمی جو ہے دین پر چلتا ہے، اب دن گزر رہے ہیں، ہفتہ گزرا، مہینہ گزرا، 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 3 مہینے گزرے، 10 مہینے گزرے، جتنا دن گزرتے جائیں گے اس غفلت کی وجہ سے اور یہ نسیان والی جو صفت اللہ نے رکھی ہے اس کی وجہ سے آدمی کی دینداری میں کمزوری آنے لگتی ہے۔ ہر آدمی اس کا تجربہ کر سکتا ہے۔ غفلت کا پردہ دل پر پڑ جاتا ہے، وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ گزرتے دنوں کے ساتھ آدمی کے اعمال میں کمزوری، اس کے جذبات میں کمزوری، اس کے احوال میں کمزوری، آخرت کی طرف اس کی توجہ میں کمی، الغرض دینی اعتبار سے کمزوری آنے لگتی ہے، اور دل پر جو ہے گرد و غبار جمنے لگتی ہے، اور غفلت کا پردہ پڑنے لگتا ہے۔ تو اس کا نظام اللہ نے کیا کیا؟ اس کا حل سال میں 1 مہینہ اللہ نے رکھا بیٹری چارج کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ خدا تعالیٰ کا سالانہ تربیتی نظام ہے۔ آپ 1 مہینہ رمضان کا مکمل مہینہ ویسے گزاریں گے جیسے گزارنے کے لیے احادیث میں بتایا گیا ہے، تو گویا آپ سالانہ گویا تربیتی جو ہے نا مرحلے سے آپ گزرے، 1 ماہی تربیت سے آپ گزرے۔ اس 1 ماہی تربیت کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر یہ ہوگا کہ آنے والے 11 مہینوں میں ہماری بیٹری چارج رہے گی، ہمارے اندر مضبوطی، طاقت اور قوت رہے گی، دینی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے ہمارے اندر طاقت اور قوت رہے گی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، اب آپ کو شاید سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ رمضان کا مہینہ اصلاحی نقطہ نظر سے کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کے یہاں، خانقاہی نظام چلانے والے بزرگوں کے یہاں رمضان کا غیر معمولی اہتمام ہوتا ہے، بالکل غیر معمولی اہتمام۔ اپنے مریدوں کے ساتھ اور اپنے اہل تعلق کے ساتھ رمضان کا جو نظام بنایا جاتا ہے، بالخصوص آخری عشرے میں اعتکاف کا جو نظام اللہ والوں کے یہاں بنتا ہے، بہت غیر معمولی اہتمام ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ مہینہ
انسان کی تربیت کے لیے اور آدمی کے اندر اچھی صفات کو لانے اور بری صفات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ مہینہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سالانہ خدائی خانقاہ ہے، یہ چلتی پھرتی خدائی خانقاہ، کہ بس آدمی اگر ویسے گزارے رمضان جیسے گزارنا ہے تو گویا اس کی تربیت ہو گئی۔ اب سال بھر کے لیے اس کے پاس پاور آ گیا، اس کے پاس جو ہے نا طاقت اور قوت آ گئی۔ اسی لیے میرے بھائیوں بزرگوں، ہمارے سلسلے نقشبندیہ کے بزرگوں میں سے حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی، امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ جس کا رمضان صحیح گزرا اس کا سارا سال صحیح گزرے گا، اور جس نے رمضان کو غفلت میں گزارا دینداری کے اعتبار سے اس کا سارا سال غفلت میں گزرے گا۔ بات بالکل بجائے، بات بالکل درست ہے میرے بھائیوں۔ رمضان میں جو جتنا اہتمام کرے گا اور تربیتی خدائی تربیت کا جو نظام ہے اس کو سمجھ کر جو بندہ رمضان میں صحیح معنی میں رمضان کو گزارے گا اس کا آنے والا پورا سال صحیح گزرے گا، دین پر گزرے گا۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، اور اگر رمضان میں ہم کمزور رہیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا اثر پورے سال پر پڑے گا، پورے سال پر اس کا اثر پڑے گا۔ اسی لیے ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائیں، انہوں نے عجیب و غریب مثال دی کہ رمضان، ایک ماہ رمضان کا اثر دیگر 11 مہینوں پر کیسا پڑتا ہے۔ مثال دے کر فرمایا کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے 11 بھائی تھے، اور ان 11 بھائیوں نے کیا کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی اور ان کو لے جا کر کنویں میں ڈال دیا، ان کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا زیادتی کی اور گناہ کے مرتکب ہو گئے۔ مگر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حضرت یوسف کے ذریعے بقیہ 11 بھائیوں کے گناہوں کا کفارہ کر دیا، 11 بھائیوں کے اللہ نے مغفرت فرما دی۔ تو فرمایا کہ ٹھیک اسی طرح ایک رمضان کے مہینے کے اعمال کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 11 مہینوں کے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ رمضان ویسے گزاریں میرے بھائیوں جیسے گزارنے کا حکم ہے، صفات پیدا کرنا ہے۔ آپ غور فرمائیے، رمضان کا مہینہ یہ اچھی صفات پیدا کرنے کے لیے بہت مؤثر ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہو کہ ایمان کے بعد سب سے اچھی صفت، بنیادی صفت تو ایمان ہے، اللہ پر ایمان لانا۔ ایمان کے بعد میرے معزز بھائیوں بزرگوں، ایمان کے بعد تمام اچھی صفات میں سب سے بنیادی اچھی صفت اگر کوئی ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ یہاں علماء کرام موجود ہیں۔ ایمان کے بعد اگر کوئی سب سے اہم ترین اچھی صفت اگر کوئی ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ میرے بھائیوں وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں اللہ کے عذاب کا ڈر دل میں لا کر اللہ کی نافرمانی سے بچنا، احتیاط کی زندگی گزارنا، گناہوں کا تقاضا جب دل میں آئے تو خدا کی سزا کا تصور کر کے گناہوں سے بچنا، اپنے نفس کو گناہوں سے بچا کے رکھنا، یہ تقویٰ ہے۔ اور یہ تقویٰ میرے بھائیوں کیسی صفت ہے؟ آپ یاد رکھیں، یقین کریں کہ انسان کو دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے جتنی خوبیاں عطا کی جاتی ہیں ان ساری خوبیوں کی بنیاد تقویٰ ہے۔ تقوی کی بنیاد پر انسان کو دنیا میں بھی مالا مال کیا جاتا ہے اور تقوی کی بنیاد پر انسان کو آخرت میں بھی مالا مال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں آپ نے سنا ہوگا جنت کی نعمتوں کا ذکر جو اللہ نے فرمایا، ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ اللہ نے جنت کی نعمتوں کا جو ذکر فرمایا اس کا آغاز متقین سے۔ یہ ساری نعمتیں کن کو ملیں گی؟ جن کے اندر تقویٰ ہے، جن کے اندر تقویٰ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو سبق انسانوں کو دیا وہ تقوی کا سبق دیا۔
ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی اس کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو اس کتاب میں تو اس کتاب کی تاثیر تو یہ ہے کہ یہ سارے انسانوں کو ہدایت دیتی ہے، مگر اس کتاب سے فائدہ وہ اٹھا سکیں گے جن کے اندر تقویٰ ہوگا، تقویٰ ہوگا تو فائدہ اٹھا سکیں گے۔ میرے بھائیوں، تقوی کے بارے میں اللہ کے اتنے وعدے ہیں، اتنے وعدے ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ مشکلات میں آسانی پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں اس کا گمان نہیں جائے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستیاں والے، شہر والے، آبادی والے اگر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ دنیا میں بھی برکتوں کے دروازے کھولے جائیں گے، آخرت میں بھی برکتوں کے دروازے کھولے جائیں گے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، کنویں کی گہرائیوں میں پہنچا دیا، مگر اللہ نے ان کو کنویں کی گہرائیوں سے اور پستیوں سے نکال کر تخت مصر کی بلندیوں پر جو پہنچایا، وہ کیوں پہنچایا؟ اس کی وجہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے خود فرمایا اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ جب ان کے بھائیوں نے ان کو پہچاننا شروع کیا اور گمان ہونے لگا کہ یہ کہیں یوسف تو نہیں ہے، مگر اگر یہ یوسف ہے تو یوسف کیسے ہے؟ ہم نے تو اس کو کنویں میں ڈالا تھا، یہ یہاں تخت مصر پر کیسے آیا؟ ان کو حیرت ہونے لگی۔ تو فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہی ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، اور تم کو شاید حیرت ہو رہی ہوگی کہ میں ایسا کیسا یہاں پہنچ گیا، تو یاد رکھو میں یہاں اس لیے پہنچا کہ اللہ کا نظام اور دستور ہے انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ وہی وجہ ہے اللہ نے مجھے یہاں پہنچایا۔ تو میرے بھائیوں، تقوی کیا ہے؟ ساری اچھی صفات کی بنیاد ہے۔ جس کے اندر تقوی آ گیا اس میں توکل بھی آئے گا، اس کے اندر امانت بھی آئے گی، اس کے اندر سچائی بھی آئے گی، اس کے اندر تواضع بھی آئے گا، اس کے اندر جو ہے لوگوں سے ہمدردی بھی آئے گی، اس کے اندر ساری خوبیاں آئیں گی۔ تو یہ تقوی میرے بھائیوں بزرگوں جو بنیادی صفت ہے، یہ تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگ اے ایمان والو، میں نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور میں نے رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت آ جائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا میرے بھائیوں؟ رمضان کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہے، اور روزے کی تاثیر اللہ فرماتے ہیں کہ روزے کی تاثیر کیا ہے؟ تقوی ہے روزے کی تاثیر۔ روزے کے ذریعے سے اللہ ہمارے اندر کیا پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، کسی بندے میں اگر ایک تقوی کی صفت پیدا ہو گئی، سب کچھ اسے حاصل ہو گیا، سب کچھ اسے حاصل ہو گیا۔ اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ یہ ماہ رمضان انسان کی تربیت، انسان کے اصلاح اور انسان کے نفس کے تزکیے کے لیے کتنا مؤثر ہے۔ خالق کائنات خود فرما رہا ہے کہ روزوں کا مقصد تقوی ہے۔ جو آدمی صحیح طریقے پر روزہ رکھے گا اس کے اندر تقوی آئے گا، اس کے اندر تقوی آئے گا۔ مگر میرے بھائیوں، ہم اگر 20 سال سے، 30 سال سے، 50 سال سے روزے رکھ رہے ہوں، مگر ہمارے اندر اگر اب بھی تقوی اگر نہیں آیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے روزہ رکھنا چاہیے ہم ویسے روزے رکھتے نہیں، رمضان جیسے گزارنا چاہیے ویسے نہیں گزارتے۔ جو روزہ آدمی کو روزے کی حالت میں گناہوں سے نہ بچائے، وہ روزہ آدمی کے اندر ہمیشہ کے لیے تقوی کیسے پیدا کرے گا؟ جو روزہ، بھائی بہت سارے لوگ روزے کی حالت میں گناہ سے نہیں بچتے، غیبت کرتے، برائی کرتے، جھوٹ بولتے اور بہت سے کام کرتے، یہ سارے گناہ ہیں۔ تو جس آدمی کا روزہ ایسا ہو کہ وہ روزہ خود روزے کی حالت میں اسے جو ہے نا گناہ سے نہ بچاتا ہو، وہ روزہ آدمی میں تقوی کیسے پیدا کرے گا؟ تو روزے میں کسر ہے۔
اور رمضان گزارنے میں کسر ہے، خامی ہے، کمزوری ہے، تبھی تو جو ہے نا 20 سال رمضان گزارنے کے باوجود ہمارے دلوں میں تقویٰ کا سرمایہ نہیں آیا، ہمارے اندر جو ہے اچھی صفات نہیں آئیں، ہمارے اندر لوگوں سے ہمدردی نہیں پیدا ہوئی۔ تو اس لیے میرے معزز بھائیوں بزرگوں، بات بہت جو ہے لمبی ہو گئی، مگر بہت مختصر میں کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ مضمون اس لیے سنایا گیا تاکہ رمضان آنے سے پہلے ہم اس کو ذہن میں رکھیں، ہم اس کو کیا کریں، ذہن میں رکھیں، اور اسی اعتبار سے رمضان کا مہینہ ہم گزاریں، اس مقصد سے، اسی اعتبار سے رمضان کا مہینہ ہم گزاریں۔ مردوں کے لیے بھی جو ہے نا رمضان کو اہتمام سے گزارنا ہے، اور ماؤں بہنوں کے لیے، خواتین کے لیے بھی رمضان کو اہتمام سے گزارنا ہے۔ تقوی کی ضرورت مردوں کو بھی ہے، اور تقوی کی ضرورت عورتوں کے لیے بھی۔ مرد اگر تقوی اختیار کرے گا دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، عورت اگر تقوی اختیار کرے گی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ تو عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ بھائی رمضان میں عبادتیں، تلاوتیں اور ذکر وغیرہ یہ سب مردوں کے لیے ہے، عورتوں کا کام پکوان میں لگے رہنا۔ سحری کے وقت پکوان میں وقت گزر گیا، تہجد کی توفیق نہیں ہوئی، افطار کے وقت پکوان اور افطار کی تیاری میں وقت گزر گیا، افطار کے وقت دعا کی توفیق نہیں ہوئی، یہ عورتوں کے لیے بڑی محرومی کی بات ہے۔ اور اس میں مردوں کا بھی بڑا دخل ہے میرے بھائیوں۔ مردوں کو چاہیے، گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ اپنے گھر کی عورتوں کے لیے نظام العمل ایسا بنائیے کہ ان کا پورا رمضان صرف پکوان میں نہ گزرے، ان کا پورا رمضان گھر کے جو ہے صاف ستھرائی میں نہ گزرے، بلکہ وہ بھی اسی طرح تلاوت کرے جیسے ہم مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح ذکر کرے جیسے ہم کرتے ہیں، ان کو بھی جو ہے مکمل طور پر رمضان کی عبادتوں سے استفادے کا موقع ملے۔ ماؤں بہنوں کو اس سے آگے بڑھ کر ایک اور چیز جو ماؤں بہنوں کے لیے ہے کہ آپ جو پکوان کرتی ہیں، محنت مجاہدہ کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب الگ سے آپ کو عطا کریں گے۔ آپ کے پکوان اور آپ کی محنت کے نتیجے میں جو روزے دار روزہ رکھ رہے ہیں اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا، مگر آپ کو کوتاہی نہیں کرنی ہے، آپ کو غفلت نہیں برتنی ہے، آپ کو رمضان کا مہینہ جو ہے گھریلو کاموں میں گزار کر ایسے ہی نہیں گزارنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھی رمضان کا یعنی ایک عشرہ تو گزر گیا، جو ہی دوسرا عشرہ شروع ہوگا، ہماری ماؤں بہنوں کا حیدرآباد میں جو حال ہے، دوسرا عشرہ شروع ہوتے ہی اب شاپنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ شاپنگ میں کیسا کریں گے؟ ایک دن جائیں گے بڑوں کے کپڑے خرید کر لائیں گے، دوسرے دن جائیں گی چھوٹوں کے کپڑے خرید کر لائیں گی، تیسرے دن جائیں گی بڑوں کے چپل خریدیں گی، چوتھے دن جائیں گی چھوٹوں کے چپل خریدیں گی، پھر اور ایک دن جائیں گی کھانے پینے کے اور چیزیں عید کی تیاری کے طور پر خریدیں گی۔ یہ بار بار بازار کے چکر لگانے کی جو عادت ہماری ماؤں بہنوں میں ہے، یہ بڑی غلط ہے۔ اس کے لیے رمضان کا مہینہ نہیں، رمضان کا مہینہ یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے۔ اسی لیے میرے معزز بھائیوں، ہمارے مشائخ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری شاپنگ رمضان سے پہلے مکمل کر لو، رمضان میں شاپنگ کا کوئی مسئلہ ہی نہ رہے، الا یہ کہ افطار وغیرہ کے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہیں بس وہ بقیہ کپڑوں کی خریدی، چپل کی خریدی اور عید کی جو اشیاء ہیں ان کی خریدی، ان ساری چیزوں کو رمضان کے لیے نہیں رکھنا چاہیے۔ اور یہ بڑی بہت زبردست چیز ہے، اگر آپ اس پر عمل کرو گے نا بڑی یکسوئی رہے گی، بار بار رمضان میں بازار جانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ ماؤں بہنوں کو خاص طور پر بازار رمضان کے مبارک مہینوں میں بازار کے اندر مد بھیڑ میں ایسی بھیڑ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں، ایسی بھیڑ میں جو ہے گھنٹوں وہاں گزارنا یہ رمضان کے لیے کسی طرح سے موضوع نہیں ہے۔ اس لیے میری مائیں بہنیں، رمضان میں آپ عبادتوں کا اور اپنے اندر صفات پیدا کرنے کی محنت کریں، اور اللہ تعالیٰ نے رمضان کی شکل میں ایک ایسا مدرسہ اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو رمضان میں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکتی ہیں۔ مائیں بہنیں رمضان کے مہینے میں بچوں کی تربیت کر سکتی ہیں۔ کچھ حصہ بچوں کو یاد دلانے کا ہوتا ہے
کہ کچھ دعائیں یاد دلائی جائیں، کچھ سنتیں ان کو یاد دلائی جائیں، اور کچھ وقت جو ہے سارے بچوں کو بڑوں کو لے کر تعلیم، کتاب کی تعلیم کا اہتمام کیا جائے۔ بچوں کو جو ہے نا جب کھانے کے لیے بیٹھیں، افطار کے لیے بیٹھیں تو کھانے کے آداب جو ہے ان کو بتائے جائیں اور اس کے مطابق کھانے کے ان کو تلقین کی جائے۔ رات میں سونے کا وقت آئے تو سونے کے آداب ان کے سامنے ذکر کیے جائیں۔ مائیں اگر جو ہے باشعور ہوں گی تو رمضان کا پورا مہینہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے استعمال کر سکتی ہے، بچوں کی تربیت کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ ہر ماں کو، ہر خاتون کو رمضان میں کم از کم ایک مرتبہ ایک قرآن پاک کی تو تکمیل کرنی چاہیے، اور جن ماؤں بہنوں کو قرآن تجوید سے پڑھنا نہیں آتا انہیں رمضان کا موقع غنیمت جانتے ہوئے اس وقت کو قرآن سیکھنے میں لگانا چاہیے۔ یہ بات عرض کرنے کی جو ہے ضرورت ہے کہ ہمارے بڑے بزرگ احباب بھی جو ہیں ماشاءاللہ رمضان کی آمد پر خوب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مگر کیسے تلاوت کرتے ہیں؟ جیسے انہوں نے بچپن میں جیسے تیسے قرآن سیکھا تھا بس ویسے ہی تلاوت کرتے جائیں گے، ایک قرآن ختم، دوسرا قرآن ختم، تیسرا قرآن ختم۔ قرآن کی کثرت تلاوت کا یہ شوق قابل مبارکباد ہے، مگر قرآن کی تلاوت درست ہونا چاہیے۔ ایسے لوگ اگر اسی وقت کو، جو وقت وہ قرآن تلاوت کرنے میں لگا رہے ہیں، اتنا وقت اگر وہ قرآن صحیح کرنے میں لگائیں تو ایک سال گزر جائے گا، اس کے بعد دوسرے سال آپ جتنی چاہے تلاوت کیجئے تو آپ کی قرآن درست ہو جائے گی۔ قرآن درست کرنا میرے بھائیوں صرف مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کا کام نہیں ہے، ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یا علماء کرام کی ذمہ داری نہیں ہے۔ قرآن صحیح پڑھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری، چھوٹا ہو بڑا ہو، کاروباری ہو غیر کاروباری ہو، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کا قرآن درست ہونا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، بھلے ہم اس کو سمجھ نہ رہے ہو مگر بہت ضروری چیز ہے۔ رمضان کا مہینہ اس کے لیے بہترین موقع ہے، بہترین موقع ہے۔ قرآن پاک کو تجوید سے سیکھیے۔ آپ کے ہر جگہ ماشاءاللہ حفاظ قرآن ہیں، علماء کرام ہیں، ایسا نہیں کہ بھئی کوئی بندہ قرآن سیکھنا چاہے اور اس کو کوئی سکھانے والا نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ آج ماشاءاللہ فراوانی ہے علماء کرام کی، تو اس کی ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ الغرض میرے معزز بھائیوں، بات یاد رکھیں کہ رمضان کا مہینہ یہ اصل میں اپنے اندر صفات لانے کا مہینہ ہے۔ سب سے بڑی صفت تقویٰ ہے۔ یہ تقویٰ روزے سے حاصل ہوتا ہے، مگر روزے کو ہمیں ویسے رکھنا ہے جیسے رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو ایک رمضان صحیح گزار لوگے، آنے والے 11 مہینوں میں درست رہو گے، دین پر جمے رہو گے، اپنے اندر جو ہے کیفیت محسوس کرو گے، اعمال کرنا، عبادات پر جمے رہنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم صحیح اور عمل صحیح کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔
کا بھی فی کتاب تحلیات 100 روپیے ہے. یہ تمام کتابیں وہاں دستیاب ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے ان کو ساتھ لے کر جائیں. جزاک اللہ. دعا کر لیں اور کچھ. کوئی اس کا پروگرام حیدرآباد میں ہونا ہے، اس کا مختصر تعارف کر کے یہاں اچھا 5 جون کو ہونے والا ہے. اچھا شادی بچوں کو دین اور سیرت سے واقف کرانے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بچوں کو واقف کرانے کے لیے مولانا ہدایت علی قاسمی صاحب حیدرآباد میں بھی انہوں نے سیرت کو اس کے عنوان سے حیدرآباد میں بھی مسابقہ منعقد کیا، اور یہاں شہر کھمم میں انشاءاللہ 5 جون کو کوئس کا یہ پروگرام بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے طے کیا جا رہا ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے جوانوں کو، بچوں کو اس کوئس کے مقابلے میں شرکت کی جو ہے طرف متوجہ فرمائیں، اور بچوں کی تربیت پر بھی بہت زیادہ ہم کو توجہ دینا ہے. ہمارے بچے سیرت سے واقف ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے اندر تبدیلی آئے گی. اور درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. بھئی تھوڑی دیر، چونکہ یہ اصلاحی مجلس ہے. کیا بولے؟ یہ بولے کیا؟ اسی طرح آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو بھی ساتھی حضرت مولانا سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہے وہ دعا کے بعد جو ہے مولانا سے قریب آ کر انشاءاللہ توبہ کی کلمات ادا کر کے حضرت کے ہاتھ پر بیعت کر کے اصلاحی تعلق قائم کر سکتا ہے. میرے بھائیوں، چونکہ یہ اصلاحی مجلس ہے اور اصلاحی مجلس میں عام طور پر جو ہمارے حضرت دامت برکاتہم کا طریقہ رہا ہے کہ اصلاحی مجلس کے اخیر میں تھوڑی دیر ذکر فرماتے ہیں. ذکر کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ذکر دلوں کی غذا ہے، اور ذکر اللہ کی محبت دل میں پیدا کرتی ہے، اور اللہ کے ذکر سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اور ذکر 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ذکر لسانی ہوتا ہے کہ آدمی زبان سے زور زور سے ذکر کرے، اللہ اللہ اللہ، یہ ذکر لسانی کہلاتا ہے. اور دوسرا ذکر قلبی کہلاتا ہے. ذکر قلبی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دل سے ذکر کرے، زبان کو حرکت نہ دے، دل سے ذکر کرے. اور دل سے ذکر کرنے کی شکل یہ ہے کہ آنکھیں بند کر لے اور یہ تصور کرے کہ میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے. زبان سے کچھ نہ کہے، بس آنکھیں بند ہوں اور پوری یکسوئی کے ساتھ آدمی دل کی طرف متوجہ رہے، اور یہ خیال کرے کہ میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے. ابتدا میں یہ تصور کرے کہ اوپر سے اللہ کی رحمت اور اللہ کا نور اتر رہا ہے، اور وہ نور میرے دل میں داخل ہو رہا ہے، اور میرے دل سے گناہوں کی ظلمت چھٹ رہی ہے. ایک ایک کر کے گناہوں کی گندگی نکلتی چلی جا رہی ہے، اور میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے. سارے احباب آنکھیں بند کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور اپنے دل پر توجہ کرتے ہوئے سوچیں کہ میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے. اللہ.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللہم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتا ولا ہما إلا فرجتا ولا كربا إلا كشفتا ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا راحم المساكين يا رب المستضعفين يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا مجيب السائلين یا مجیب دعوت المضطرین لا الہ الا انت اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ بیدک الخیر کلہ الیک یرجع الامر کلہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الہ العالمین ہم آپ کے گنہگار خطاکار عاجز مسکین بندے مولا بہت دیر سے آپ کے دربار میں بیٹھ کر آپ کا مبارک تذکرہ کر کے آپ سے محبتوں کا اے اللہ اظہار کر کے آپ کی رحمتوں کی امید اور طلب لے کر مولا ہم آپ کے دربار میں بیٹھ کر ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں الہ العالمین اپنے کرم سے مولا ہمیں معاف فرما دیجئے الہ العالمین ہماری مغفرت فرما دیجئے الہ العالمین رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے اے اللہ اس بابرکت مہینے کی آمد سے پہلے مولا ہماری توبہ قبول فرما دیجئے مولا ہمارے سارے گناہوں کو کفارہ فرما دیجئے مولا گناہوں کا کفارہ ہوگا دل گناہوں کی گندگیوں سے پاک ہو جائے گا تو پھر رمضان کی عبادتوں کا نور دل میں اترے گا ہر عبادت کی چمک دل میں پیدا ہوگی مولا اگر پہلے سے دل میں گندگی ہو غلاظت ہو آلودگی ہو تو اس میں رمضان کی عبادتوں کا نور نہیں آ سکتا الہ العالمین ہم سب اپنے گناہوں کی مغفرت کے طلبگار ہیں الہ العالمین ہمیں اپنے کرم سے مغفرت عطا فرما سارے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما مولا انجانے میں کیے گناہوں کے جان کر کیے گناہوں مولا تنہائی میں کیے ہوں کہ لوگوں کے درمیان کیے ہوں مولا زبان سے کیے ہوں کہ دل سے کیے ہوں مولا سارے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے مولا گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے کریم پروردگار آپ کو معاف کرنا بہت پسند ہے آپ کو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت ہے آپ نے خود فرمایا کہ اے میرے گنہگار بندو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا مولا ہم آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے مولا ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیجئے مولا کریم ہر اعتبار سے کمزور ہے بڑے ناتواں ہیں بہت نکمے ہیں بڑے ناکارے ہیں مولا کسی لائق نہیں ہے مولا بس آپ کے حبیب سے نسبت ہے الہ العالمین اس نسبت کی لاج رکھ لیجئے مولا آپ کے حبیب نے اس امت کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں کیسی کیسی مصیبتیں برداشت کیں مولا آپ کے حبیب کی یہ لاڈلی امت اس وقت در در کی ٹھوکر کھا رہی ہے ہر طرف سے دھتکاری جا رہی ہے اس پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے مولا ہمارے لیے جینے کے راستے بند کیے جا رہے
رہے ہیں، مولا ہمارے ملک کی زمین ہمارے لیے تنگ کی جا رہی ہے، مولا اس کے علاوہ ہمارا کوئی قصور نہیں کہ ہم آپ کے نام لیوا ہیں، مولا ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، مولا ہم آپ کے نام لیوا ہیں، مولا شرک اور کفر کی طاقتیں چاہتی ہیں کہ ایک خدا کا نام لینے والا یہاں نہ رہے، اور اگر کوئی رہتا ہے تو وہ شرک کی غلاظتوں میں ڈوب جائے۔ مولا کریم، مولا ہم کم ہمت ہیں، ہم کمزور ہیں، مولا صحابہ جیسی آزمائشوں کے ہم متحمل نہیں ہیں، مولا ہمیں آزمائش سے بچا لیجئے، ہمیں مولا قربانیوں سے بچا لیجئے، مولا ہم اس لائق نہیں ہیں، مولا اپنے کرم سے مولا اپنے حبیب کے طفیل میں مولا ہم سب کو مولا دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما دیجئے، رمضان کے آنے والے مبارک مہینے کو ہمارے لیے برکتوں کا ذریعہ بنا دیجئے، خیر کا ذریعہ بنا دیجئے، امت کے احوال کی درستگی کا ذریعہ بنا دیجئے، مولا کریم پوری دنیا اسلام کی دشمن، مسلمانوں کی دشمن ہے، مولا ساری دنیا دشمن ہو جائے لیکن آپ کا تعلق اگر قائم رہے تو ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہے۔ الہ العالمین اگر دنیا کے سب لوگ چاہتے ہوں لیکن آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا ہو تو میرے مولا ہم ناکام ہوں گے، ہم نامراد ہوں گے۔ الہ العالمین آپ کو ہم نے ناراض کیا اور قدم قدم پر مولا دشواریوں کا سامنا کر رہے ہیں، آپ کو ناراض کیا، آپ نے ہمیں ہمارے دشمنوں کے حوالے کر دیا، مولا ہمارا اے اللہ یہ قصور بہت بڑا قصور ہے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، ہمیں اپنے راستے پر چلا لیجئے، مولا ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے، مولا ہمیں ضائع ہونے سے بچا لیجئے، مولا آپ کی رحمت کی نگاہ نہ ہوگی ہم تباہ ہو جائیں گے، ایک نظر رحمت ڈال دیجئے، مولا ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ الہ العالمین پوری امت پریشان ہے، مولا در در کی ٹھوکر کھا رہی ہے، مولا ہر طرف سے مولا امت کے لیے راستے تنگ کیے جا رہے ہیں۔ الہ العالمین دشمنوں کے پاس وسائل ہیں، طاقت ہے، قوت ہے، اقتدار ہے، مولا ہم طاقت و قوت سے اللہ خالی ہیں، مولا ہمارے دلوں میں بس ایمان ہے، ایمان کی لاج رکھ لیجئے، مولا ایمان کی لاج رکھ لیجئے، مولا اپنے دشمنوں پر ہمیں اے اللہ اپنے دشمنوں کے لیے ہمیں کمزور نہ کر دیجئے، لوگ کہیں گے مسلمانوں کا خدا انہیں چھوڑ دیا، مولا لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کا رب ان کی مدد نہیں کر رہا ہے، اے اللہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، ہماری گناہوں کو نظر انداز فرما کر مولا ہمارے احوال درست فرما دیجئے، مولا ہمیں نیک توفیق عطا کیجئے، گناہوں سے بچنا آسان کیجئے، مولا نفس و شیطان کے حملوں سے بچا لیجئے، اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ گناہوں سے بچیں، مولا آپ کی مرضیات پر چلیں، مولا نفس و شیطان کے حملوں سے بچیں، مولا ہم ایک قدم آپ کی طرف بڑھاتے ہیں، نفس و شیطان ہمیں 2 قدم پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں، مولا آپ کی توفیق کے بغیر گناہوں سے بچنا ممکن نہیں، نفس و شیطان کے حملوں سے بچنا ممکن نہیں، میرے مولا ہم سب کو مولا گناہوں سے بچا لیجئے، برائیوں سے بچا لیجئے، نگاہوں کی حفاظت فرما دیجئے، مولا دل کو گندگی سے پاک کر دیجئے، ہر قسم کی غلاظت سے مولا ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے، مولا ہمیں اپنا بنا لیجئے، مولا ہمیں اپنا بنا لیجئے، مولا ہمیں اپنے در کا محتاج کر لیجئے، آپ کے حبیب نے ہمیں آپ کا در بتایا ہے، ایک ہی در ہمیں آپ کے حبیب نے بتایا ہے اور وہ صرف اور صرف آپ کا در ہے، مولا اس در سے ہمیں مایوس نہ کیجیے، مولا ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، مولا اس میں بوڑھے اور بزرگ احباب بھی ہیں جن کی زندگی مولا آپ کی فرما برداری میں گزری، آپ کی عبادت میں گزری، الہ العالمین معصوم بچے بھی اس مجلس میں موجود ہیں، اے اللہ علماء کرام کی جماعت بھی ہے جو آپ کی دین کی محنتوں میں لگی رہتی ہے، الہ العالمین کرم کا معاملہ کر دیجئے،
رحم کا معاملہ فرما دیجئے، فضل کا معاملہ فرما دیجئے۔ مولا ہمارا دامن نیکیوں سے خالی ہے، مولا آخرت کے لیے ہمارے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہے، مولا نیکیوں سے دامن خالی ہے، بس آپ کے فضل کا سہارا ہے۔ الہ العالمین اپنے فضل سے مولا ہمارا بیڑا پار کر دیجئے، مولا پل صراط پر سے آسانی سے گزار دیجئے، مولا جہنم سے بچا دیجئے، مولا جنت میں داخل فرما دیجئے۔ الہ العالمین ہمیں اور ہماری اولاد کو، مولا ہمارے چاہنے والوں کو اور ساری امت کو مولا قبر کے عذاب سے بچا لیجئے، جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، آخرت کے تمام مراحل کو اپنے کرم سے آسان فرما دیجئے۔ مولا کریم آپ کے بہت سے بندے بیماریوں میں مبتلا ہیں، بہت پریشان ہیں مولا، سالہ سال سے بیماریاں سہ رہے ہیں۔ الہ العالمین آپ کے پاس شفا کا خزانہ ہے، آپ اگر سارے بندوں کو صحت مند کر دیں تب بھی آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ مولا سب بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، ہمارے بزرگوں کو صحت و تندرستی عطا کر دیجئے، ہمارے والدین جو بوڑھے ہو گئے مولا ان کو صحت و تندرستی عطا فرما دیجئے، ہمارے مشائخ اور علماء کو صحت و تندرستی نصیب فرما دیجئے۔ الہ العالمین جو بھی آپ کے بندے آپ کے دین کی خدمت کرتے ہیں اور مولا آپ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں، سب کو مولا دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما دیجئے۔ مولا ہماری اولاد کو نیک بنا دیجئے، مولا ہمارے نوجوانوں کو نیک بنا دیجئے، مولا ہماری ماؤں بہنوں کو نیک بنا دیجئے۔ الہ العالمین یہ مائیں بہنیں بھی آپ کے دربار میں ہاتھ اٹھائی ہوئی ہے، آپ سے مانگ رہی ہیں۔ الہ العالمین کسی دنیا کے سخی کے دروازے پر بھی جب عورتیں پہنچ جاتی ہیں اسے بھی رحم آ جاتا ہے کہ عورتیں میرے دروازے پر آ گئی۔ مولا یہ آپ کے در پر آپ کی بندیاں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائی ہیں۔ الہ العالمین ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے مولا، مولا ان کی دعائیں قبول فرما لیجئے، ان کی جائز مرادوں کی تکمیل فرما دیجئے، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ بہت سے بندے آپ کے روزی کے مسئلے میں پریشان ہیں مولا، ان کو اے اللہ حلال کشادہ روزی عطا فرما دیجئے۔ بہت سے بندے اولاد کے لیے پریشان ہیں مولا، ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ ان کے گھر میں کئی بچیاں شادی لائق ہیں، رشتوں کے لیے پریشان ہیں مولا، اور ایسی تمام بچیوں کے لیے نیک رشتے عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم سب کے دلی مرادوں کو آپ بہتر جانتے ہیں مولا، اپنے کرم سے اس مجلس میں شریک تمام احباب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ مولا ہم ناکارے نکمے، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، آپ کے شایان شان ہم مانگ بھی نہیں پاتے، ہم وہ فقیر ہیں کہ جس کے ہاتھ میں ڈھنگ کا کشکول بھی نہیں ہے، جو مانگنا بھی صحیح نہیں جانتا ہے۔ مولا آپ تو کرم کرنے والے ہیں، آپ تو رحم کی بارش برسانے والے ہیں، آپ کو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت ہے، تبھی تو آپ نے انبیاء کرام کو بھیجا، آسمانی کتابوں کو بھیجا تاکہ آپ کے بندے ہدایت پائیں اور جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ مولا آپ کو آپ کی محبت کا واسطہ، آپ کو آپ کی شان رحیمی کا واسطہ، آپ کو آپ کی شان کریمی کا واسطہ، مولا ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائیے، مولا ہمارے دامن مراد کو بھر دیجئے، سب کو مولا ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیجئے۔ الہ العالمین جو کچھ باتیں آج سنائی گئی ہیں مولا ہمیں تو کہنا بھی نہیں آتا، بتانا بھی نہیں آتا، مولا جو کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں بتائی گئی مولا ان باتوں کو قبول فرما لیجئے، مولا ان باتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، مولا اپنی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے۔ مولا گناہ کرتے کرتے دل گندے ہو گئے مولا، اے اللہ دل ہمارے گندگیوں کا اڈا بن گئے ہیں مولا، ایک سے ایک گندگی دل میں گھر کر گئی ہے۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمارے دلوں کو گندگیوں سے پاک فرما دیجئے، ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما دیجئے، روحانی جسمانی تمام بیماریوں سے چھٹکارا عطا فرما دیجئے، پوری
پوری امت کی مولا حفاظت فرما دیجئے، پوری امت کی مدد فرما دیجئے، امت مسلمہ کی ہر طرح سے حفاظت فرما دیجئے، دشمنوں کی ساری سازشوں کو مولا اپنے کرم سے ناکام فرما دیجئے۔ اے اللہ ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے کرم سے مولا قبول فرما لیجئے، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، اور جو مانگنے سے رہ گیا اور آپ بہتر جانتے ہیں مولا وہ بھی ہمیں عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آپ کے شہر میں ہمارے سلسلے نقشبندیہ کے حضرت پیر صاحب کے ایک بہت اجل خلفاء میں سے حضرت مولانا شفیع ندوی صاحب دامت برکاتہم، یہاں آپ کے شہر میں ان کا پروگرام ہوتا ہے، اور بہت مؤثر انداز میں حضرت کا دن بھر کا 2 دن کے پروگرامات ہوتے رہتے ہیں۔ سب احباب سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ استفادہ فرمائیں اور اپنی اصلاح پر توجہ فرمائیں، اور ہر ساتھی کوشش کرے کہ میرے اندر سے رذائل نکل جائیں اور میرے اندرون میں اچھی صفات آ جائیں، تو ہم انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ فکروں کے ساتھ محنت کریں گے تو اللہ پاک ہماری سارے رذائل سے ہمیں پاک کریں گے اور اللہ پاک اچھی صفات سے ہمیں مالا مال کریں گے۔ اخیر میں توبہ کے کلمات پڑھائے جا رہے ہیں، آپ انہیں دہرائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر چند معمولات کی پابندی کریں تو بہت فائدہ ہوگا۔ روزانہ صبح شام 100 مرتبہ درود، 100 مرتبہ استغفار، اور روزانہ فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت، اور روزانہ عشاء کے بعد سونے سے پہلے یا فجر کے وقت یا فجر کے بعد مراقبہ یعنی ذکر قلبی کا اہتمام، اور دن بھر دل میں اللہ کا دھیان جمائے رکھنا، یعنی یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہوں۔ یہ چند موٹے موٹے معمولات ہیں، ان کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور ان معمولات کی پابندی کے ساتھ اصل جو بنیادی باتیں ہیں ان پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ وہ کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 فرائض و واجبات کی پابندی، نمبر 2 تمام گناہوں سے اجتناب، نمبر 3 حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام، اللہ کے بندوں کے جتنے حقوق ہیں ان کو ادا کرنا، نمبر 4 حلال روزی کا اہتمام کہ آدمی کے پیٹ میں کوئی حرام لقمہ نہ جائے، اور نمبر 5 اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ دینے کا اہتمام کرنا، ایسی زندگی گزارنا کہ ہماری ذات سے کسی اللہ کے بندے کو تکلیف نہ ہو۔ یہ 5 چیزیں ہیں، اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔